اگلے مقرر کو حافظ محمد سلیمان شاہ کو کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو فرمائیں. تمام حضرات بیدار ہو کر بیٹھے بیداری کا ثبوت دیں. انشاءاللہ بہت جلد ہی پروگرام اپنے خطاب کو بولنے والا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت نہ کافور ہوتی محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی. محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی. دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی. حضرات علماء کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرامی، میرے آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج المرسلین محبوب رب العالمین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے. ہاں وہ کریم انسان ہے جو تمام انسانوں سے افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، خاتم بھی ہے اور آتم بھی ہے. جس کا نام نامی تورات میں تاب، انجیل میں فاروق، زبور میں عاقب، پہلے آسمان میں احمد، دوسرے آسمان میں مجتبیٰ، تیسرے آسمان میں مرتضیٰ، چوتھے آسمان میں مزکی، پانچویں آسمان میں مجید، چھٹے آسمان میں مظہر، ساتویں آسمان میں مقرب، عرش بری پر حبیب اللہ، کرسی کے پیشانی پر رسول اللہ، لوح محفوظ میں صفی اللہ ہے. شمع رسالت کے پروانہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملائکہ نے کی، جنات نے کی، انبیاء نے کی، اتقیاء نے کی، فصحاء نے کی، بلغاء نے کی، خطباء نے کی، عرب نے کی، عجم نے کی، شرق والے نے کی، عرب والے نے کی، اپنے نے کی، غیروں نے کی. لیکن سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں ذبح کھول سکے، کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں ذبح کھول سکے. جب خدا آپ ہو قرآن میں اصافہ ان کا. سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو فصحاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و قطب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو خود رب العالمین اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے. میری زبان میں کیا تاثیر تو قرآن مجید میں ہے. آئیے چلتے ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے آپ مصطفیٰ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم. آپ مجتبیٰ ہے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. آپ
محمد ہے محمد رسول اللہ. آپ احمد ہے ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. آپ یاسین ہے یاسین والقرآن الحکیم. آپ طٰہٰ ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آپ کمبلی والے ہیں یا ایھا المزمل. آپ چادر والے ہیں یا ایھا المدثر. آپ روشن چراغ ہے وسراجا منیرا. آپ خاتم النبیین ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سامعین گرامی مجھے کہنے دیجیے انسان جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. حیوانات جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. ملائکہ جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. جنات جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. نباتات جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. جماعتات جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. طلوع جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. عرش جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. فرش جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. عرش جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. خود رب العالمین جس کی تعریف کرے وہ میرا نبی ہے. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ.